بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف فورمز پر جب بات ہوتی ہے چھوٹے پیشاب کے مسائل کے حوالے سے، اور خصوصاً پھر چھوٹے پیشاب کا بے قابو ہو جانا، بار بار آنا، ان حوالے سے جب باتیں ہوتی ہیں تو زیادہ تر ٹارگٹ گروپ جو ہوتا ہے وہ خواتین ہوتی ہے، کیونکہ خواتین میں اس قسم کی پرابلمز زیادہ ہوتی ہیں، گائنیکولوجیکل مسائل کے حوالے سے، پھر ان کے مثانے کی ساخت کے حوالے سے، پھر وہ پریگنینسیز اور اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں موٹاپے کے حوالے سے۔ تو اکثر اوقات پیشاب کے جو مسائل ہوتے ہیں خواتین زیادہ تر ان کا شکار ہوتی ہیں، لیکن میلز بھی یعنی مرد حضرات جو ہیں ان میں بھی پیشاب کے حوالے سے مسائل ہو سکتے ہیں، اور ان میں جو خصوصاً انکانٹیننس کا مسئلہ ہے یعنی پیشاب کا بے قابو ہو جانا، یا ارجنسی اور فریکوینسی کے جو مسائل ہوتے ہیں یعنی پیشاب کا بار بار آنا، بہت زیادہ آنا، یا پھر اس کے بعد جو ایک اور اہم مسئلہ ہے وہ ہے پیشاب کا بند ہو جانا یعنی ڈربلنگ، کہ قطرہ قطرہ پیشاب آنا یا پیشاب کا جو اخراج ہے اس میں مشکلات درپیش ہونا، تو یہ مردوں میں اکثر اوقات یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں کہ مردوں میں یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں۔ جو سب سے بنیادی چیز ہے جو پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں چھوٹے پیشاب کی بیماریوں کے حوالے سے، وہ ہے جناب پانی کا استعمال، کہ اگر آپ پانی کا استعمال نہیں کرتے آپ کی یورین کی ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، یورین کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے، اس کا ٹائم بلیڈر میں زیادہ گزرتا ہے، چونکہ بلیڈر میں یورین سٹور ہوتا ہے، جتنا ٹائم یہ بلیڈر میں گزارے گا اتنا ہی آپ کا بلیڈر کا جو اندرونی اس کی جو سطح ہے، اس کا جو وال ہے وہ ایریٹیٹ ہوتا ہے، اور بلیڈر وال کی اسی ایریٹیشن کی وجہ سے آپ کو بار بار ایک حاجت فیل ہوتی ہے کہ مجھے یورین کے لیے جانا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ ایریٹیشن جو ہے یہ سوجن میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور آپ کے یورینری بلیڈر کی اندر کی جو لائننگ ہے یعنی میوکوزا ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے، سوزش آ جاتی ہے، جسے سسٹائٹس کہا جاتا ہے، اور اس سسٹائٹس کی وجہ سے آپ کو یورین کے مختلف قسم کے پرابلمز، جن میں اکثر اوقات نچلے پیٹ کے حصے میں درد ہونا، یا آپ کو یورین کا اخراج کا بار بار اس کی حاجت ہونا، یا اخراج میں تکلیف ہونا، یا تھوڑا سا یورین آپ کو آیا ہوتا ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میرا مثانہ بھر گیا ہے اور اس کے لیے بار بار جانا، یا رات کو بار بار یورین کے لیے اٹھنا، تو یہ سسٹائٹس کی علامات ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے بنیادی چیز پانی کی کمی، پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جن میں مشروبات کا، کیمیکلز کا، جو سنتھیٹک پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کا زیادہ استعمال، آرٹیفیشل فلیورز، آرٹیفیشل کلرز والے جوسز وغیرہ کا استعمال، اور ایسی چیزوں کا استعمال کہ وہ آپ کے بلیڈر کو جا کے ایریٹیٹ کرتی ہیں، تو اس سے سسٹائٹس ہوتا ہے۔ کچھ مرد حضرات کو گردوں میں پتھری کی شکایات ہو سکتی ہیں، ریت کی شکایات ہو سکتی ہیں، تو یہی ریت یا یہ پتھری جب یورین سے بار بار گزرتی ہے تو آپ کی یورینری بلیڈر وال کو ایریٹیٹ کرتی ہے اور سسٹائٹس کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مسائل بھی ہیں کہ کچھ دوائیوں کا استعمال شاید آپ کر رہے ہو، جن میں پیشاب آور دوائیاں ہوتی ہیں، بلڈ پریشر کے حوالے سے ڈائیوریٹکس کا استعمال، اس کے ساتھ بھی آپ کو بار بار یورین کی حاجت فیل ہو سکتی ہے۔ پھر جناب جو ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ آپ کا سائیکولوجیکل فیکٹر، یعنی آپ سٹریس اور انزائٹی کا شکار ہیں، تو سٹریس اور انزائٹی میں بھی یہ چیزیں آپ کو بار بار ہو سکتی ہیں، اور جب تک آپ سٹریس میں رہتے ہیں، آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، آپ کو انزائٹی ہوتی ہے، تو آپ کو بار بار ارج فیل ہو رہی ہوتی ہے، یورین کی حاجت فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آتے ہیں جناب کچھ میٹابولک ایررز ہوتی ہیں کہ جن میں آپ کے یورین میں خدا نخواستہ کیلشیم کا اخراج بہت زیادہ ہے، ہائپر کیلسیمیا آپ کو ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہائپر کیلسی یوریا یعنی آپ کے یورین میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، یا آپ خدا نخواستہ شوگر کا شکار ہیں، آپ کا شوگر کنٹرول نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی بار بار آپ کو یورین کا اخراج ہو سکتا ہے، یورین بہت زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، آپ پانی زیادہ پیتے ہیں، آپ یورین کا اخراج زیادہ کرتے ہیں، تو شوگر کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ پھر پیراتھائرائڈ ہارمونز کے حوالے سے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے کیلشیم اور فاسفیٹ کی جو میٹابولزم ہوتی ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اور آپ کے یورین پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور آپ کو بار بار، تو کرونک کڈنی ڈیزیز کے جو مریض ہیں ان میں بھی یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں، میٹابولک ایررز کے جو مریض ہیں ان میں بھی یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کچھ اناٹومیکل پرابلمز ہو سکتی ہیں، کہ جیسا کہ بہت زیادہ موٹاپے کی صورت میں آپ کو یہ پرابلمز ہو سکتی ہے، پیٹ کا وزن زیادہ ہے، آپ کھاتے زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کو بار بار بلیڈر پر پریشر پڑتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بلیڈر وال کی کمزوری، سفنکٹر کی کمزوری، یعنی آپ کا یورینری بلیڈر کا سفنکٹر جو ہے اس کی کمزوری، تو بھی آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے کچھ ایسے لوگوں پر کہ جو مینول ورکرز ہوتے ہیں، جو بھاری چیزیں اٹھاتے ہیں، ان کا بھی بار بار
پیلوک پریشر بڑھتا رہتا ہے، ایبڈومینل پریشر بڑھتا رہتا ہے، یا پھر خصوصاً وہ افراد جو کہ عمر ان کی بڑھتی جاتی ہے، انہیں دائمی طور پر سینے کی بیماریاں ہوتی ہیں، کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز یا ایستما، یا اسموکرز جو ہوتے ہیں ان میں اکثر اوقات COPD یعنی سینے کی دائمی بیماری زیادہ ہوتی ہے، بار بار کھانسی کے ساتھ ان کو ہرنیا کی پرابلمز، یورین کے اخراج کی پرابلمز، یورینری انکانٹیننس کی پرابلمز یہ ان میں ہو سکتی ہیں۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے اس پوائنٹ کی طرف جس کا آپ کو بھی ذہن میں ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں، کہ مرد حضرات میں خصوصاً جن کی عمر تقریباً 60 سال یا اس کے ارد گرد ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو ان میں پروسٹیٹ کے مسائل، یعنی جو آپ کے مثانے میں ایک گلینڈ ہے، غدود ہے، پروسٹیٹ گلینڈ، وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو پیشاب میں دقت ہونا، پیشاب کا بار بار آنا، یا پیشاب کی دھار جو ہے اس کا کمزور ہو جانا، یا پیشاب کا مکمل طور پر بند ہو جانا، یہ پروسٹیٹ گلینڈ کی بڑھوتری کی یا اس میں سوجن کی علامات بھی ہو سکتی ہیں، جو کہ اکثر اوقات 60 سال یا اس کے ارد گرد جن لوگوں کی عمر ہوتی ہے ان لوگوں میں اکثر زیادہ ہوتا ہے، اور پروسٹیٹ گلینڈ خواتین میں نہیں پایا جاتا، یہ صرف مرد حضرات میں ہوتا ہے۔ تو پروسٹیٹ کے مسائل جو ہیں وہ مرد حضرات میں جنم لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کی عمر کے لحاظ سے اگر آپ کو چھوٹے پیشاب کے اخراج میں مسائل کا سامنا ہے آپ کو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کو انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کوئی میٹابولک ایرر ہے، آپ کو شوگر ہے، یا آپ کو سسٹائٹس ہے، گردے میں کہیں ورم، زخم یا پتھری کے مسائل ہیں، یا اگر آپ کی عمر ایسی ہے خصوصاً جو مرد حضرات ہیں کہ ان میں پروسٹیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں، تو آپ ان مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں اپنے ڈاکٹر سے، اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ، نیفرولوجسٹ یا یورولوجسٹ، ان سے آپ مشورہ کر کے آپ کی جو پرابلمز ہیں چھوٹے پیشاب کے حوالے سے، اس پر آپ یقینی طور پر اس کی تشخیص کر کے ان مسائل پر آپ قابو پا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسائل جو ہیں ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے، میڈیسن نالج کے حوالے سے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔